دوستو، حضرت یونس علیہ السلام دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں جن کو شہر نینوا کے رہنے والے سرکش اور بے دین لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجا۔ آج ہم اس ویڈیو میں قصہ حضرت یونس علیہ السلام کی مکمل تفصیل مستند ذرائع اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھیں گے اور جانیں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بہت بڑی مچھلی نے کیوں کھایا اور ان کی قوم پر سے عذاب آتے آتے کیوں ٹل گیا۔ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کون سی ایسی حکمت چھپی تھی، یہ سب جانیں گے آج کی اس دلچسپ اور حقیقت سے بھری ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی دلچسپ اور حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، نینوا شہر جو کہ اب عراق کا شمالی علاقہ مانا جاتا ہے میں ایک ایسی قوم آباد تھی جو بت پرستی، بدکاری اور لڑائی جھگڑے میں اپنا ثانی نہ رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس پر ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے اور آپ کے والد کا نام حضرت متا تھا اور آپ کو ذوالنون کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی مچھلی والا۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ نینوا کے لوگوں کی اصلاح کریں اور ان کو دین حق کی طرف راغب کریں تو حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم کو سالہ سال دین حق کی تبلیغ کی اور ان کو برائی اور لڑائی جھگڑے سے باز آ جانے کی تلقین کی، لیکن وہ قوم باز نہ آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کی توہین کرتی رہی اور بدعمالیوں میں مشغول رہی، حتیٰ کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرما دیا کہ یونس علیہ السلام ان کو کہہ دیجئے کہ ان کے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے، اگر یہ اپنے کفر سے باز نہ آئے تو ان پر عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب آنے کی بشارت دیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرنے کو کہا، لیکن اس بار بھی اس قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات نہ مانی، حتیٰ کہ عذاب کا وقت قریب آ گیا۔ دوستو، انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور اگر ان سے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو آزمائش میں بھی ڈالے رکھا۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبروں میں سے وہ واحد پیغمبر ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی لغزش کے سبب عطاب فرمایا، حتیٰ کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہم سے دعا نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے۔ دوستو، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کے لوگوں پر 3 روز کی مہلت کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بشارت دی تو حضرت یونس علیہ السلام 3 دن تک اس قوم کو اللہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش میں لگے رہے، لیکن ان کو کامیابی نہ مل سکی، اور پھر نا امید ہو کر غصے کی حالت میں اللہ کے آخری حکم اور آخری دم تک اللہ کے عذاب کے آثار کا مشاہدہ کیے بغیر شہر سے نکل گئے۔ دوستو، اللہ کے پیغمبر پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاقے کو چھوڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حتمی اور آخری اجازت کا انتظار کرے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان نوح کے آنے سے پہلے کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ایمان کی چھوٹی سی لغزش کے عوض اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب کا فیصلہ کر دیا جو بہت قریب تھا۔ دوسری طرف جب نینوا کے لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے عذاب والی بات کو سنا اور انسنا کر دیا تو انہوں نے باہم مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ یونس علیہ السلام کو انہوں نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا، تو اگر صبح تک یونس علیہ السلام شہر میں موجود رہے تو سمجھ لینا عذاب نہیں آئے گا، اگر وہ چلے گئے تو ہو سکتا ہے اس بات میں حقیقت ہو، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ اور جیسے ہی صبح ہوئی تو عذاب کے آثار دکھائی دینے لگے اور غیر معمولی بادل اور کالا دھواں شہر کو آہستہ آہستہ اپنی لپیٹ میں لینے لگا، تو نینوا کے شہر کے لوگ گھبرا گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ ان پر عذاب الہی آن پہنچا ہے جیسے پہلی قوموں پر آیا تھا۔ تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی، لیکن دور دور تک وہ دکھائی نہیں دیے۔
تمام لوگ خوف خداوندی سے ڈر کر کانپ اٹھے اور رو رو کر حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے لگے اور خدا کی وحدانیت کا اعلان کرنے لگے اور اللہ کے حضور عہد کرنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ بھی پیغام لاتے ہیں ہم اس پر صدق دل سے ایمان لاتے ہیں۔ دوستو، جس بھی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو عذاب آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول نہیں کیا اور عذاب الہی میں ان کو غرق کر دیا۔ لیکن اس قوم کے ساتھ اللہ نے بہت عجیب معاملہ کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی لغزش کا فائدہ اس شہر کے لوگوں کو دیا اور ان کی صدق دل سے کی ہوئی توبہ و استغفار کو قبول کیا اور عذاب نینوا کے لوگوں پر سے ٹل گیا۔ لیکن دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام جب شہر سے نکلے تو وہ سمندر کی طرف چل دیے کہ وہاں کسی کشتی میں سوار ہو کر کسی اور جگہ چلے جائیں۔ دوستو، یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو سمندر میں بہت بڑا طوفان آیا اور کشتی اس طوفان میں پھنس گئی۔ وہاں کے لوگوں کا ماننا تھا کہ کشتی طوفان میں تب پھنستی ہے جب اس کشتی میں کوئی ایسا غلام سوار ہو جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر سوار ہوا ہو۔ لہٰذا وہاں موجود لوگوں نے اس شخص کو کشتی سے سمندر میں پھینکنے کے لیے کرہ ڈالا تو کرہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ تو لوگوں نے کہا، حضرت یونس علیہ السلام تو ایک نیک شخص ہیں، انہوں نے ہمیشہ ہمیں برے کام سے رک جانے کی تلقین کی ہے، لہٰذا کرہ دوبارہ ڈالا جائے گا۔ اور جب دوسری بار کرہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ لوگوں نے تیسری بار کرہ ڈالا تو اب کی بار بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی لغزش کا احساس ہو گیا اور وہ جان گئے کہ ان کی اللہ کے حضور آزمائش طے ہے۔ لہٰذا حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کی طوفانی لہروں میں پھینک دیا گیا اور طوفان تھم گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے جہاں مکمل طور پر اندھیرا تھا۔ دوستو، قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے دن ذکر میں نہیں لائے گئے، لیکن علماء کرام اور روایتوں کے مطابق کہا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں موجود رہے، جبکہ تورات مقدس میں 3 دن اور 3 راتوں کا ذکر ملتا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو معجزہ دکھا کر زندہ رکھا، حتیٰ کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب سے عاجزی سے بھری ایک ایسی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی اس دعا کو سنا اور قبول فرما لیا۔ اس عظیم دعا کا ذکر قرآن پاک کی سورہ انبیاء میں ملتا ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک ساحل پر اگل دیا۔ اتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کی جلد اتر چکی تھی اور وہ بہت ہی لاغر اور کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے جسم کے گرد چوڑے پتوں والی کدو کی بیل اگا دی گئی کہ ان کے جسم کو راحت مل سکے، اور ان کا جسم اس بیل کے پتوں سے ڈھک گیا حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم سے صحت یاب اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نینوا کے لوگوں کی طرف واپس جانے کا حکم دیا جو اب حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی اور کفر و شرک سے سچے دل سے توبہ کر چکی تھی۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی آزمائش کے ذریعے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان پیدا کر دیا۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ سب جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔